بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی دل ہی دل میں یہ سوچا ہے کہ آخر میری دعائیں کیوں نہیں سنی جا رہیں؟ کیا کبھی رات کے سناٹے میں سجدے میں سر رکھ کر یہ خوف دل میں آیا کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں؟ یہ ویڈیو شاید اتفاق نہیں، شاید یہ خاص آپ کے لیے ہے، کیونکہ بہت سے لوگ دعا مانگتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، مگر ایک چھوٹی سی کمی کی وجہ سے ان کی فریاد آسمان تک پہنچ ہی نہیں پاتی، اور وہ کمی اتنی عام ہے کہ ہم روز اس سے غافل رہتے ہیں۔ ذرا رک کر سوچئے، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ایسا عمل ہے جو دعا کو رد ہونے سے بچا لیتا ہے، جو بند راستوں کو کھول دیتا ہے، جو اللہ اور بندے کے درمیان ایک مضبوط پل بن جاتا ہے، تو دل میں ایک عجیب سا خوف بھی ہے اور امید بھی۔ خوف اس بات کا کہ کہیں ہم اب تک غلط طریقے سے دعا تو نہیں مانگتے رہے، اور امید اس بات کی کہ شاید آج کے بعد سب بدل جائے۔ آخر وہ راز کیا ہے جو اولیاء جانتے تھے، صوفی بزرگ اپناتے تھے، اور جس کا ذکر خود قرآن میں موجود ہے؟ اس ویڈیو کے آخر تک رہیے گا، کیونکہ اگر آپ نے یہ ایک بات سمجھ لی تو ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کی سب سے بڑی دعا آج کے بعد خالی نہ لوٹے۔ کیا آپ نے کبھی خود سے یہ سوال کیا ہے کہ آخر درود پاک ہے کیا، اور اس کی حقیقت اتنی بڑی کیوں بتائی جاتی ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگ درود کو بس ایک معمول کا عمل سمجھ کر پڑھ لیتے ہیں، کبھی نماز کے بعد، کبھی دعا کے شروع میں، اور کبھی مشکل میں، مگر دل ٹھہر کر یہ نہیں سوچتا کہ یہ الفاظ کس ہستی کے نام پر ہیں اور ان کی طاقت کہاں سے آتی ہے۔ حقیقت یہ ہے، درود پاک صرف چند عربی الفاظ نہیں، یہ وہ روحانی رابطہ ہے جو ایک گناہگار بندے کو اللہ کے سب سے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیتا ہے، اور یہی تعلق دعا کو وزن دیتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، جب ایک کمزور انسان براہ راست اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کی کمزوری آڑے آ جاتی ہے، مگر جب وہی دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ سجی ہو تو وہ دعا تنہا نہیں رہتی۔ یہاں ایک خوف بھی ہے اور ایک راز بھی۔ خوف اس بات کا کہ کہیں ہم درود کو صرف زبان کی حد تک تو محدود نہیں کر چکے، اور راز یہ کہ جب درود دل سے نکلتا ہے تو وہ بند دلوں کو کھول دیتا ہے۔ اولیاء اور صوفیاء درود کو اس لیے نہیں چھوڑتے تھے کہ یہ عادت تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ درود بندے کی ٹوٹی ہوئی دعا کو سہارا دے دیتا ہے۔ آگے چل کر آپ سنیں گے کہ قرآن خود۔ اب ذرا دل کو سنبھال کر سنیے، کیونکہ یہاں بات کسی بزرگ کی نہیں، کسی روایت کی نہیں، بلکہ خود اللہ کے کلام کی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ درود پاک کی عظمت صرف انسان بیان نہیں کرتے، بلکہ قرآن خود اس کی گواہی دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ذرا رک کر سوچئے، اللہ خود درود بھیج رہا ہے، فرشتے درود بھیج رہے ہیں، اور پھر ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم بھی درود بھیجو۔ اب دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا نہیں ہوتا کہ اگر اللہ اور فرشتوں کے نزدیک یہ عمل اتنا عظیم ہے تو ہم اسے معمولی کیوں سمجھ بیٹھے ہیں؟ یہاں ایک گہرا راز چھپا ہے۔ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو وہ ایسے عمل میں شامل ہو جاتا ہے جو اللہ خود کر رہا ہے، اور جس عمل میں اللہ شامل ہو جائے وہاں ناکامی کی گنجائش کہاں رہ جاتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کہتے تھے، درود وہ عمل ہے جو بندے کو فوراً اللہ کی رحمت کے دائرے میں لے آتا ہے۔ سوچئے، اگر اللہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج رہا ہے تو جو بندہ اس عمل کا حصہ بن جائے، اس کی دعا کیسے نظر انداز ہو سکتی ہے؟ آگے ہم یہ راز کھولیں گے کہ دعا مانگتے وقت درود کیوں ڈھال بن جاتا ہے، اور کیوں کہا جاتا ہے کہ درود کے بغیر دعا ادھوری رہ جاتی ہے۔ یہ جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب یہاں ایک ایسا نقطہ آتا ہے جو بہت سے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، کیونکہ یہ بات ہماری روز کی دعاؤں سے جڑی ہے۔
کیا آپ جانتے ہیں کہ دعا اور درود کا رشتہ کتنا گہرا ہے؟ بزرگوں نے فرمایا کہ جب بندہ صرف اپنی حاجت لے کر دعا کرتا ہے تو وہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، نہ اوپر جاتی ہے نہ واپس آتی ہے۔ یہاں دل میں خوف آتا ہے کہ کہیں ہماری دعائیں بھی اسی طرح رکی ہوئی تو نہیں۔ مگر جب اسی دعا کے آغاز اور اختتام میں درود پاک شامل ہو جاتا ہے تو وہ دعا ایسے پروں پر سوار ہو جاتی ہے جو سیدھی عرش کی طرف اڑتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اپنی کمزوریوں، گناہوں اور مجبوریوں کے ساتھ، اور آپ کی دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے سجی ہوئی ہے۔ ایسی دعا کو رد کرنا کیسا؟ یہی وجہ ہے کہ صوفیہ کہتے تھے کہ درود دعا کے لیے ڈھال بھی ہے اور ضمانت بھی۔ خوف اس بات کا نہیں ہونا چاہیے کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں، خوف اس بات کا ہونا چاہیے کہ کہیں ہم نے درود کے بغیر دعا مانگ کر خود ہی اپنی دعا کو کمزور تو نہیں کر دیا۔ آگے ہم جانیں گے کہ درود ہماری زندگی پر عملی طور پر کیا اثر ڈالتا ہے، اور وہ اثرات ایسے ہیں جو انسان کے دل کو بھی بدل دیتے ہیں اور حالات کو بھی۔ اس لیے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اب ذرا اپنی زندگی کی طرف دیکھیے اور خود سے ایک سوال کیجیے، کیا آپ کے دل میں بے چینی ہے؟ کیا مسائل ختم ہونے کے بجائے بڑھتے جا رہے ہیں؟ یہاں درود پاک کا وہ پہلو سامنے آتا ہے جسے بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں۔ درود صرف دعا قبول کروانے کا ذریعہ نہیں، یہ دلوں پر اترنے والی رحمت ہے۔ جب انسان کثرت سے درود پڑھتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے۔ وہ خوف جو راتوں کی نیند اڑا دیتا ہے آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے، اور ایک عجیب سا سکون اندر اترنے لگتا ہے۔ مگر یہاں ایک حیرت بھی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے حالات بدلتے نہیں دیکھے، مگر درود نے ہمیں حالات جھیلنے کا حوصلہ دے دیا، اور یہی حوصلہ پھر حالات کو بدل دیتا ہے۔ رزق کی تنگی ہو، رشتوں کی الجھن ہو، بیماری کا ڈر ہو یا مستقبل کی فکر، درود ان سب پر ایسے اثر ڈالتا ہے جیسے خشک زمین پر بارش۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی درود کو اپنی زندگی کا حصہ بنا رہے ہیں یا بس مشکل میں یاد کر کے چھوڑ دیتے ہیں؟ آگے ایک ایسا واقعہ آنے والا ہے جو یہ ثابت کر دے گا کہ جب درود سچائی اور یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے ابھی مت جائیے گا، اب وہ واقعہ سنیے جو صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ ایک شخص شدید پریشانی کے عالم میں ایک صوفی بزرگ کے پاس آیا۔ چہرے پر خوف، آنکھوں میں بے خوابی اور آواز میں ٹوٹا ہوا پن تھا۔ اس نے عرض کیا، حضرت، قرض نے جینا تو بھر کر دیا ہے، ہر دروازہ بند دکھائی دیتا ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ بزرگ نے نہ مسئلے کی تفصیل پوچھی نہ حساب مانگا، چند لمحے خاموش رہے اور پھر صرف ایک سوال کیا، کیا تم درود پڑھتے ہو؟ وہ شخص دل میں شک لیے واپس چلا گیا، مگر مجبوری نے اسے اس عمل پر قائم رکھا۔ دن اور ہفتے گزرے، ابتدا میں کچھ نہ بدلا، مگر آہستہ آہستہ دل کا خوف کم ہونے لگا۔ پھر ایسے اسباب پیدا ہوئے جن کا اس نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ قرض آسانی سے اتر گیا، رزق کے دروازے کھل گئے، اور سب سے بڑھ کر دل کو سکون نصیب ہوا۔ جب وہ دوبارہ بزرگ کے پاس آیا تو بزرگ مسکرا کر بولے، میں نے تمہیں کچھ نہیں دیا، میں نے تمہیں اس دروازے پر کھڑا کر دیا تھا جہاں سے کوئی خالی نہیں لوٹتا۔ سوچئے، اگر درود ایک عام انسان کی مشکل حل کر سکتا ہے تو آپ کی کیوں نہیں؟ مسئلہ درود کا نہیں، مسئلہ ہمارے یقین اور ثابت قدمی کا ہے۔ اب آگے وہ درود سنیے جو مشکل وقت میں اولیاء کا سہارا رہا ہے، اس لیے پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اب وہ لمحہ آتا ہے جس کا ہر پریشان دل شدت سے منتظر ہوتا ہے۔ آخر وہ کون سا درود ہے جو مشکل وقت میں سب سے زیادہ طاقت رکھتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہر درود بابرکت ہے، مگر اولیاء اور صوفیہ کے نزدیک ایک درود خاص طور پر آزمودہ ہے، اور وہ ہے درود ابراہیمی۔ یہی درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں، مگر اکثر صرف زبان سے، دل سے نہیں۔ بزرگ فرماتے تھے کہ جب مشکل حد سے بڑھ جائے اور راستے بند دکھائی دیں تو درود ابراہیمی کو ٹھہر کر، سمجھ کر اور کامل یقین کے ساتھ پڑھو۔
یہ درود صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجنے کا نام نہیں، بلکہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، صبر اور قبولیت کی روح بھی شامل ہے۔ یوں یہ درود دعا کو صبر اور یقین کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ ڈر اس بات کا نہیں ہونا چاہیے کہ مسئلہ حل ہوگا یا نہیں، بلکہ اس بات کا ہونا چاہیے کہ کہیں ہم نے درود بے دلی سے تو نہیں پڑھا۔ جب درود آنکھوں کی نمی اور دل کے یقین کے ساتھ نکلتا ہے تو اللہ وہ راستے کھول دیتا ہے جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اب اصل بات یہ ہے کہ درود صحیح طریقے سے کیسے پڑھا جائے۔ اکثر لوگ درود تو پڑھتے ہیں مگر جلدی، بے دلی یا بے توجہی اس کے اثر کو کم کر دیتی ہے۔ سب سے پہلے نیت درست کریں کہ یہ درود اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ہے، محض عادت کے طور پر نہیں۔ بہتر ہے کہ نماز کے بعد یا دعا سے پہلے پڑھا جائے جب دل حاضر ہو۔ تعداد سے زیادہ تسلسل اہم ہے، درود کو روزانہ کا معمول بنائیں۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ زبان اور دل دونوں شامل ہوں۔ صرف الفاظ ادا کرنا کافی نہیں، دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعلق بھی ہو۔ درود کو صرف مشکل وقت تک محدود نہ رکھیں بلکہ ہمیشہ کا ساتھی بنا لیں۔ جب درود اس طرح پڑھا جائے تو وہ دعا کو قبولیت کی راہ دکھاتا ہے، بند دروازے کھولتا ہے اور دل کو سکون اور حوصلہ عطا کرتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جو اولیاء اور صوفیہ کے دلوں میں زندہ رہا۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو درود پاک کی محبت سے بھر دے اور ہماری زبانوں کو اس کے ذکر سے زندہ رکھ۔ ہماری ہر مشکل کو اپنی رحمت سے آسان فرما اور بند دروازوں کو اپنے فضل سے کھول دے۔ یا رب، ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی زندگی درود کی برکت سے سمر جاتی ہے۔ آمین۔